حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو صحابی تھے جو دور ان کا گھر تھا۔ وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے، کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ پھر جب جانے لگے تو رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ جیسے ہی باہر نکلے تو اللہ کی قدرت سے ان کے پاس، دونوں کے پاس ہاتھ میں لاٹھی تھی، ایک کی لاٹھی روشن ہو گئی۔ اسی روشنی پر ساتھ دونوں چلتے رہے۔ جب دونوں پر آپس میں الگ ہونے لگے تو پھر دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی۔ پھر اسی روشنی پر جا کر کے دونوں اپنے اپنے گھر پہنچے۔ ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک کا نام تھا اسید اور دوسرے کا نام تھا عباد۔ تو حدیث مبارکہ کا مقصد یہ ہے کہ دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، اور یہ صحابہ کرام کی ایک طرح سے کرامت ہے۔ اس زمانے کے اندر تو آج طرح کی یہ جو ہینڈ لائٹ ہوتی ہے، ہاتھ کے اندر روشنی ہوتی ہے، یا گاڑیوں کے اندر روشنی لگاتے ہیں، بتی وغیرہ، اس کا تصور تو اس زمانے میں تھا ہی نہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی اسی کرامت نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک راستہ بنا دیا کہ یہ بھی کام ہو سکتا ہے کہ ہاتھ کے اندر لالٹین رکھو اور اسی کے ذریعے سے آپ ادھر ادھر سفر کر سکتے ہو۔ جیسے آج کے زمانے کے اندر ہاتھ کے اندر آدمی لائٹ رکھتا ہے اور اس کے ذریعے سے دور دور تک نظر جاتی ہے، سانپ بچھو وغیرہ کو آدمی سمجھ لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے اور ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں روشنی کا انتظام کر دیا، اور دونوں صحابہ کے ہاتھ کے اندر لاٹھی تھی۔ لاٹھی رکھنا اپنے ساتھ یہ بھی سنت ہے، صحابہ کرام اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں بھی لاٹھی ہوتی تھی، اور ہمارے اکابرین بزرگوں کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی۔ آج کے زمانے میں اس کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو دیہاتی جنگلی ماحول الگ ہوتا ہے، شہری ماحول الگ ہوتا ہے، وہاں تو کتے سانپ وغیرہ کا خطرہ ہر وقت ہوتا ہے، یہاں وہ نہیں ہے۔ اور دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں فرمایا کہ آپ ضرور لاٹھی رکھا کرو۔ اگر حکم ہو پھر کوئی اچھا سمجھے برا سمجھے، ہر حال میں ہمیں کرنا ہے بس۔ لیکن چونکہ حکم نہیں ہے اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے، اس وجہ اگر کوئی بندہ نہیں اٹھاتا تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن اٹھانے کی وجہ ثواب کا حقدار ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین کی عظمت کو، دین کے شان کو سمجھنے کی اور اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔